بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں شکیل ملک۔ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ عمران خان نے تسلیم کر لیا ہے کہ یہ بندہ فوج پر حملوں میں ملوث ہے اور خود اس کا اعتراف کیا ہے۔ اور اب دیکھیں جی پروجیکٹ عمران خان کے وہ جو سہولت کار ہیں اب کیسے عمران خان کو بچاتے ہیں۔ کیا سہولت کاری کرنے والے اب کچھ قانون پہ بھی چلیں گے یا پھر پروجیکٹ عمران خان کے پیچھے ہی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں تسبیح وہ پھیرتے رہیں گے؟ چلیں اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ جی عمران خان صاحب جنہوں نے یہ مسلسل الزام لگاتے رہے، وہ جس دن ان کی حکومت ختم ہونے جا رہی تھی، یعنی کہ تحریک عدم اعتماد کا مرحلہ شروع ہوا، عمران خان صاحب نے اس دن اس طرح ایک پیپر لہرایا اور کہا کہ یہ میرے پاس ثبوت ہے اور امریکہ میری حکومت گرانے میں ملوث ہے۔ سائفر کا وہ بیانیہ لے کے آئے۔ اچھا، وقت نے ثابت کیا کہ چونکہ جھوٹا شخص جھوٹا رہے گا اور اس نے خود بھی یو ٹرن لینا تھا، تو اس نے بعد میں وہ اپنا بیانیہ بھی اس کو بھی چھوڑ بھی دیا، اور نہ صرف چھوڑا بلکہ اس کو تسلیم کیا کہ انہوں نے جھوٹ بولا تھا۔ وہ سائفر کی کہانی جو ہے انہوں نے تسلیم کیا کہ جھوٹی تھی۔ پھر اس کے بعد جناب وہ تسلسل کے ساتھ ایک بیانیہ لے کے چلے کہ ان کی حکومت گرانے کے لیے پاک فوج جو ہے یہ ملوث ہے۔ وہ موجودہ حکومت کو امپورٹڈ سرکار بھی کہتے رہے اور اس پہ سنگین قسم کے الزامات بھی لگاتے رہے، اور اس سے بڑا ایک الزام انہوں نے یہ لگایا کہ جی ان کی زندگی کو خطرہ ہے، اور الزام یہ لگایا کہ ان کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، جس پہ انہوں نے وزیر اعظم، وزیر داخلہ یہاں پہ نہیں رکے، اس کے بعد انہوں نے حاضر سروس اعلیٰ فوجی افسران پر الزامات بھی لگائے اور ان کو کہا کہ جی یہ لوگ میرے قتل میں ملوث ہیں۔ اب آپ یہ بتائیں کہ کسی بندے پہ یہ الزام لگانا کہ جی وہ بندہ مینوں مار دے گا، اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ جو آپ کو مار دے گا اس کو فوری طور پہ پکڑ لیا جانا چاہیے، اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، تفتیش ہونی چاہیے، اور اگر آپ الزام جب لگا رہے ہیں تو پھر آپ کے پاس ثبوت بھی ہوں گے، اسی لیے تو الزام لگا رہے ہیں۔ اور عمران خان صاحب وہ کہتے ہیں نا پیر بن کے جھوٹ بولنے والا بندہ ہے، تو اس بندے نے کیا کیا کہ یہ بار بار یہ بات کرتے رہے کہ جی میرے پاس ثبوت ہیں، مجھ پہ یہ جو فائر کیا گیا، یہ جو وہ کہتے ہیں نا اپنا وہ ننجا وہ ٹیکنیک والے فائرز، کہ وہ اب دیکھیں کیسے وہ گولی اوپر گئی ہے پھر نیچے آئی اور پھر خان صاحب کے پاؤں میں گھس گئی ہے، اور کہاں پہ گھسی، کیسے کیسے 3 جگہ پہ گھسی، یہ گولی بھی نہیں جانتی ہوگی اور خان صاحب نے کس طرح کی کہانی بنائی۔ اب وہ جو ننجا ٹیکنیک والی گولی تھی اور اس کا وہ جو سائفر سے لے کے گولی تک اور گولی سے لے کے حکومتیں گرانے تک کا جو معاملہ تھا خان صاحب کا، اس میں مسلسل الزام لگاتے رہے کہ فلاں 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 بندہ اس میں ملوث ہے۔ ایک نام آپ نے مسلسل سنا ہوگا، وہ تو ایک تو تھا ایکس وائی، اب ایکس وائی کو چھوڑیں، اب ایک تھا ڈرٹی ہیری، جس پہ بار بار یہ بات کی جاتی رہی۔ میں نے اپنے بہت سارے ویلوگز میں بتایا تھا کہ ڈرٹی ہیری یہ کسے کہہ رہے ہیں؟ ڈی جی سی میجر جنرل فیصل نصیر جو ہیں ان پر یہ الزام لگاتے ہیں، ان کو ڈرٹی ہیری کہتے ہیں۔ اب انہوں نے تسلیم بھی کر لیا ہے، تو یہ پورا قصہ میں نے آپ کو بتانا ہے کہ کہاں پہ تسلیم کیا ہے، لیکن تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ خان صاحب کی اصل خصلیت جو ہے وہ کیا ہے۔ خان صاحب الزام لگاتے رہے اور اس سے مکرتے رہے، بعد میں یہ بھی کہتے رہے کہ جناب میرے پاس اس کے ثبوت ہیں، مجھے بلائیں، مجھے کسی جگہ پہ عدالت میں بلائیں، میں ثابت کروں گا کہ یہ لوگ ملوث ہیں۔ پھر ان کو بلا لیا گیا۔ اب قصہ کہانی شروع ہوا یہاں سے کہ خان صاحب کا جھوٹ اور وہ پینترا جو ہے وہ کیسے بدلا، اور ایک بندہ جو اس ملک کا وزیر اعظم رہا، بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی کہ ایسا شخص اس ملک کا وزیر اعظم رہا کہ جس کا وہ جو اپنا آئی کیو لیول ہے وہ اس لیول کا ہے کہ وہ صرف سنی سنائی باتوں پہ چلتا ہے۔ کسی نے اس کے کان میں آ کے کچھ بھی کہا اور اس نے اسی پہ جو ہے وہ بیان داغنا شروع کر دیا، اسے یہ نہیں پتا وہ بھائی تو وزیر اعظم ہے، مطلب ایسا وزیر اعظم کہ جس کو بشرا بی بی صبح بتاتی تھی تو بھائی تو وزیر اعظم ہے، پھر اس کو پتا چلتا تھا کہ ہاں میں وزیر اعظم ہوں، مطلب اللہ کا وہ عذاب تھا یہ بندہ ہم پہ۔ جناب خان صاحب کہتے رہے کہ میرے پاس ثبوت ہیں، مجھے بلائیں۔ ان کو بلا لیا جی آئی ٹی نے، انہوں نے کہا آؤ جناب خان صاحب دسو ثبوت دسو۔ پھر یہ جو ڈرٹی ہیری ہے انہوں بھی ذرا پڑھیے، وزیر اعظم بھی پڑھیے، وزیر داخلہ نے بھی لمحے پائیے، تو جناب علی تانوں دوبارہ وزیر اعظم دے گھر تک پہنچائیے۔ اب خان صاحب وہاں پہ چونکہ لاڈلا بھی پیش ہوا ہے ایسے پکڑ کے زبردست، ڈرتا ورتا تو ہے کسی سے نہیں ہے، تو انہوں نے کہا خان صاحب یہ جو آپ نے الزامات لگائے ہیں، ان کو ویڈیوز دکھائی گئی جس میں یہ وہ کہتے رہے نا کہ میرے قتل میں ڈرٹی ہیری ملوث ہے، میرے قتل میں یہ وزیر اعظم ملوث ہے، میرے قتل میں رانا ثناءاللہ ملوث ہے، میرے قتل میں فلاں 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 فلاں، دنیا جہان دے الزام لگاتے یہ ملوث۔ انہوں نے کہا جی خان صاحب یہ جو تمام ویڈیوز ہیں یہ آپ کی ہیں؟ تو خان صاحب نے بڑے غور سے دیکھا تو اس میں وہ سامنے ان کو وہی یو ٹرن خانی نظر آ رہا تھا، تو انہوں نے کہا ہاں میں تو یہ میں ہی ہوں، تو وہ مان کے اس کو انہوں نے کہا جی ہاں میری ویڈیوز ہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا جی یہ جو الزامات یعنی کہ آپ جو لگا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان الزامات کو بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ آپ ہی الزامات لگانے والی شخصیت۔ انہوں نے کہا جی ظاہر ہے ویڈیو میری ہے تو میں ہی ہوں وہی۔ تو انہوں نے کہا جناب پھر اس کے ثبوت، تو اس پہ جناب خان صاحب نے کہا کیڑے ثبوت؟ انہوں نے انکار کر دیا کہ میرے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں ہے،
پھر ان سے پوچھا گیا کہ پھر کس بنیاد پہ آپ نے ان لوگوں پہ یہ سنگین قسم کے الزامات لگائے؟ حکومت تو چھوڑیں آپ کی، وہ تو سیاسی معاملہ ہو گیا، آپ نے یہاں تک الزام لگایا کہ فلاں بندہ جس کا آپ نام لے کے کہہ رہے ہیں یہ میرے قتل میں ملوث ہے، یہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، یہ مجھ پہ جو فائرنگ ہوئی ہے اس بندے نے کروائی ہے۔ آپ اتنے سنگین الزامات لگا رہے ہیں تو کیسے آپ نے لگا دیے؟ تو جناب بڑے معصوم سے انداز میں موصوف فرماتے ہیں مجھے کسی نے بتایا تھا۔ مطلب یار میں سوچ رہا ہوں یہ بندہ کیا چیز ہے؟ او بھائی تسی وزیر اعظم سی، آپ کو کسی نے بتایا اور اس بات کی تصدیق کرنے سے پہلے ہی آپ نے اس پہ جو ہے وہ بیان داغنا شروع کر دیے اور پوری دنیا میں آپ نے پروپیگنڈا کیا۔ یہاں پہ بطور جرنلسٹ یہ میری جو ہے نا ذمہ داری ہوتی ہے، مجھے کوئی بندہ اگر انفارمیشن دیتا ہے، جیسے ہم کی خبر دیتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں کہ ذرائع کے مطابق، تو وہ ذرائع کے مطابق جو ہے دینے سے پہلے بھی مجھے خبر دینے والا جو بندہ ہے میں اس کا بڑا احترام کرتا ہوں، اس کی عزت بھی کرتا ہوں، لیکن میں پھر بھی کاؤنٹر چیک کرتا ہوں، میں کہیں اور سے بھی چیک کرتا ہوں کہ کیا واقعی اس طرح ہو رہا ہے۔ میں اگر خبر دوں گا تو اس کی وجہ سے جو امپیکٹ پڑے گا وہ میری اکیلے مجھ پہ نہیں ہوگا، پوری سوسائٹی پہ ہوگا۔ تو ایک بندہ وزیر اعظم جو ہے وہ اس طرح اس قسم کی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر سکتا ہے کہ وہ سنی سنائی باتوں پہ ایسے لوگوں پہ جو پاکستان کی سیکیورٹی کے ذمہ دار ہیں، وہ بندہ جو ہماری جو ایجنسی ہے اس کے ایک اہم ترین عہدیدار ہیں، ان پہ الزام لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب یہ سنی سنائی باتیں ہیں۔ اچھا خان صاحب کے بعد ان سے پوچھا جاتا ہے کہ خان صاحب یہ سنی سنائی باتوں پہ کیا اس طرح سے کارروائی کی جا سکتی؟ تو انہوں نے کہا جی مجھے نہیں پتا، بس میں نے چونکہ سنا تھا میں نے یہ بیان دے دیا۔ تو ایسے بندے جو ہیں ان پہ شرم ان کو آنی چاہیے کہ، اور یہاں پہ سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب آپ نے الزام لگا دیا، آپ کے اس الزام کی وجہ سے، آپ کی ان تقریروں کی وجہ سے، آپ کی اس وہ جو کہتے ہیں نا اپنا برین واشنگ جو آپ نے نوجوان طبقے کی جو آپ نے ذہن سازی کی ان کی، اس کا خمیازہ اس قوم نے 9 مئی کو بھگتا ہے۔ یہ ایسے نہیں ہوا، یہ اچانک نہیں ہوا کہ جی عمران خان کو گرفتار کیا گیا تھا اور عمران خان جو ہے وہ اللہ معاذ اللہ وہ امیر المومنین تھے اور ان کو پکڑا گیا توہین ہوگی تو اس وجہ سے لوگ بات، نہیں ایسے نہیں تھا، باقاعدہ پلان تھا۔ عمران خان کے وہ بیانات تھے، وہ ذہن سازی تھی جو نوجوانوں کے ذہنوں میں انہوں نے زہر گھولا تھا، یہ اس کا نتیجہ تھا، اور کہا بتایا گیا تھا اگر مجھے گرفتار کیا جاتا ہے تو اس طرح سے یہ ری ایکشن دیا جائے گا اور یہاں پہ ری ایکشن دیا جائے گا، اور یہ ایریاز ہوں گے جہاں پہ ہم نے جا کے جو ہے وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ تو یہ پری پلان تھا تھارا۔ اب بالکل آخر میں یہ سوال ہے کہ ایک بندہ جو اتنے اہم عہدے پہ رہا ہو، وہ بندہ لوگوں پہ الزام بھی لگائے اور یہ کہے کہ جی سنی سنائی باتیں ہیں، کیا اس بندے کو بری الذمہ قرار دے دیا جانا چاہیے کہ جناب چلو کوئی گل نہیں، معاف کرو، انہیں سنیا سی انہیں کہتا، کہ یا پھر ان بندوں کو مثال بنایا جانا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ آپ کو اس ملک میں جو ہے ایسے لوگوں کو، بلکہ کوئی بھی بندہ اگر کسی پہ سنگین الزام لگاتا ہے اور اس کے پاس ثبوت نہیں ہے تو اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے، اور عمران خان اور ان کے وہ تمام حواری جنہوں نے یہ الزامات لگائے اس کی بھی مکمل تحقیقات اور تفتیش ہونی چاہیے اور ان کو سزا دی جانی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک طرح سے اعتراف جرم ہے، اسی طرح کا اعتراف جرم جو اس سے پہلے تحریک انصاف کے باقی لوگ نہیں کر چکے ہیں، وہ جو بیانات دے رہے ہیں، پریس کانفرنس کر رہے ہیں، وہ جو عمران خان کی سیاست سے متنفر ہو رہے ہیں، وہ بھی تو ایک طرح سے اعتراف ہے نا کہ جناب علی خان صاحب نے کہا تھا، وہ ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ جی یاسمین راشد صاحبہ کا حکم تھا، کوئی کہہ رہا ہے جی محمود الرشید صاحب نے فون پہ آرڈر دیا تھا، کوئی کہہ رہا ہے جی وہ حماد اظہر صاحب فرما رہے تھے کہ یہ کرنا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ جناب وہ فرق حبیب صاحب جو ہیں وہ بڑے طاؤ میں تھے اور کہتے تھے نہیں ان کو سبق سکھانا ہے۔ تو یہ بھی خان صاحب کا ایک طرح سے اعتراف ہے، وہ اس بات کو جب یہ تسلیم کرتے ہیں کہ سنی سنائی باتوں پہ وہ جو سارا جو ہے وہ دھینگا مشتی کر سکتے ہیں، تو یہ اعتراف ہے کہ انہوں نے پورا پلان کے ساتھ 9 مئی جو ہے اس کو انجام دیا اور پاکستان کے اداروں کو ڈی گریڈ کرنے کی سازش کی گئی تھی۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ اب ادارے جو ہے اس سے پیچھے ہٹنے کی بجائے اس معاملے کو جو ہے وہ منطقی انجام تک پہنچائیں، اور جو بھی ذمہ داران ہیں، وہ عمران خان ہے یا کوئی اور لاڈلا ہے، سب کو جو ہے وہ قانون کے ٹائرے میں کھڑا کیا جانا چاہیے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اگلی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔